آپ دیکھ سکتے ہیں اجوا کی شاہی مسجد ہے یہ. جو اجوا کی مسجد ہے وہ 712 ہجری میں لکھا ہے کہ وہ بنی ہے. سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو اپنی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے. دوستو آداب، میں ہوں عرفان صدیقی اور دستک ٹوڈے چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ہے، سواگت ہے. دوستو گورکھپور شہر کے نامی گرامی علاقے ابو بازار اجوا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. شہری علاقے میں بسے ابو بازار اجوا کی خاص کر قدیم مسجد آج بھی اپنی کئی سو سالہ تاریخ کو بیاں کر رہی ہے. اس اجوا کو اونچے مقام کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. دوستو ابو بازار اجوا کی بات کی جائے تو اس علاقے کے لوگ پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہو کر اپنی کارکردگی کو انجام دے رہے ہیں. دوستو آج اسی ابو بازار اجوا کی تاریخ یعنی اتہاس کو آپ کو بتانے کے لیے عزیز عالم کی تحریری کتاب تاریخ ابو بازار اجوا کا رسم اجرا گورکھپور کے مشہور ڈاکٹر عزیز احمد کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا. رسم اجرا میں محمد ابراہیم، عامر رؤف، انور جاوید، سلمان اطہر، دانش ابراہیم، عصمت کمال، جاوید سعید احمد، نعیم حسن، اختر جاوید، ڈاکٹر کلیم، آصف عزیز، علی سعید احمد، عمیر احمد وغیرہ شامل ہوئے. آپ کو بتا دیں اس کتاب میں ابو بازار اجوا کے شیخ اور سادات کا شجرہ اور ان کے خاندان کے پرکھوں کا اتہاس بھی لکھا گیا ہے. تصویروں میں دکھ رہے قبرستان میں ان کے پرکھوں کی قبر بھی آپ کو دوستو نظر آ رہی ہوگی. تو دوستو آئیے آپ بھی دیکھیے تاریخ ابو بازار اجوا کا رسم اجرا کی تقریب سید ریحان احمد کی اس خاص رپورٹ کے ذریعے. آپ دیکھ سکتے ہیں شیوخ کے جو خاندان کے لوگ ہیں یہ ان کا قبرستان ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ قبریں ہیں سب، یہ ان کا قبرستان شیوخ کے خاندان کے لوگوں کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بزرگوں کی بھی قبر ہے، 250 سال پرانی ہے، 200 سال پرانی ہے. سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو اپنی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے جن کی بدولت، جن کی وجہ سے یہ کتاب آج پائے تکمیل تک پہنچی اور ہم لوگوں کے بیچ میں ہے. آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ کانسیپٹ ہمارے دل میں آیا کہاں سے. تو ہماری خواہش تھی کہ ہمارے اپنے خاندان کا ایک شجرہ تیار کیا جائے، یعنی امرود پلے گا. تو اس سلسلے میں ماموں ہمارے جو مختار ماموں ہیں اور حبیب ماموں ہیں اور ان لوگوں سے میں ملتا رہا اور اس کے بارے میں معلوم کرتا رہا. تو میرے ایک عزیز ہیں غازی آباد میں، تو وہ ہیں آسام کے، گوہاٹی کے. تو ان کے یہاں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ٹیبل پر یہ کتاب رکھی ہوئی تھی. اب یہ کتاب جو ہے یہ ہے بنگلہ میں، اچھا لیکن اس میں ان لوگوں کی فوٹو وغیرہ ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا چیز ہے،
تو وہ بتانے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کا شجرہ نہیں بلکہ ایک بایوگرافی یا ایک ان کے خاندان کے کون کہاں پوسٹڈ ہیں، بچے کہاں ہیں، ایک آپس میں اس کے لیے. تو وہاں سے پھر ہماری خواہش اور زیادہ اجاگر ہوئی کہ اچوا کی ہماری خواہش تھی، تو اچوا والوں کے لیے بھی ایک وہ تیار ہو. گورکھپور میں آباد ان شرفا کی بستیوں میں کچھ تو جونپور سے آئے، اعظم گڑھ سے آئے، ایک خاندان سگڑی بہت دنوں تک رہا، اس کے بعد آیا یہاں. اسی صورت سے جو لوگ ایودھیا سے آئے اس میں گورکھپور کے سادات زیادہ شامل ہیں، اور یہ لوگ یہاں رہ کر کے شیوخ و سادات نے مل کر کے اس آبادی کو ایک نئی پہچان دی. اور یہاں سے نکلے ہوئے لوگ، کوئی ہائی کمشنر ہوا، کوئی آئی جی ہوا، کوئی ڈی جی ہوا، کوئی میڈیکل پروفیشن میں گیا، اور یہ کہ یہاں صرف یہی نہیں رہے بلکہ غیر ممالک میں بھی جا کر کے انہوں نے نام کمایا، ان کے خاندان بسے. اور آج جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان لوگوں سے اس لیے کہ یہ محلہ بہت پرانا ہے. یہاں کی جو مسجد ہے، جو اچوا کی مسجد ہے، وہ 712 ہجری میں لکھا ہے کہ وہ بنی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں 1850 کے آس پاس کی بنی ہوئی مسجد ہے. اسی سے متصل قبرستان ہے. جو لوگ آئے یہاں اور بسے، انہوں نے اپنے قبرستان بھی الگ بنائے. 2-3 قبرستان اس محلے میں ہیں جس میں لوگ اپنے جو مردے ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں جو لوگ، ان کو دفن کرتے ہیں. تو یہ دراصل یہ محلہ جو ہے وہ اپنی حیثیت رکھتا ہے. اور گورکھپور کے محلوں میں میں نہیں سمجھتا کہ باہر سے آئے ہوئے جو شیوخ و سادات ہیں ان کے علاوہ یہاں کوئی اور مکسڈ آبادی ہے. یہی لوگ یہاں رہے، یہی لوگ یہاں آ کے بسے، اور جو لوگ بھی آئے شرفا میں مسلمانوں میں، انہوں نے اس محلے کو اپنا محلہ سمجھا، اسے آباد کیا، اسے تعمیر و ترقی دی. اور آج یہ محلہ مشہور ہے گورکھپور کے محلوں میں، اور یہاں کے رہنے والے دنیا میں مشہور ہے، جو مختلف مقامات پہ، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو، لوگ بسے ہیں اور اپنے ترقی کے سامان پیدا کر رہے ہیں.